کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. انسانی طبیعت میں ڈر، خوف ایک ایسا قدرتی احساس ہے جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. خواہ ہم اپنے آپ کو کتنا ہی بہادر اور دلیر سمجھیں، مگر پھر بھی جانے انجانے ڈر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. مگر کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ خوفزدہ رہیں؟ نہیں، بلکہ وہ دلیری بخشتا ہے تاکہ ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور مضبوط دل کے ساتھ اپنے خداوند پر آس رکھیں. خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو. ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ. خداوند پر مضبوط ایمان ہمیں مشکلوں، تکلیفوں، دکھوں اور بیماریوں کی طوفانی لہروں میں کبھی ڈوبنے نہیں دیتا، کیونکہ پاک الہامی کلام میں خدا کا وعدہ ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں. داؤد نبی کہتا ہے، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. موسیٰ نبی خدا کا ایک عظیم بندہ تھا. وہ بہادری اور دلیری سے فرعون بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور خدا کے لوگوں کو غلامی سے چھڑا کر 40 سال تک تپتے ہوئے ریگستان میں رہنمائی کرتا رہا. موسیٰ کو اتنی طاقت و دلیری کس نے بخشی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اسے بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نجات دینے کے لیے چنا تو موسیٰ نے کیسے اپنی کمزوری اور خوف کا اظہار کیا اور خدا نے اسے کیا کہا. دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے. سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے. تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. آپ نے دیکھا کہ موسیٰ نبی نے بھی خدا کے سامنے اپنا ڈر خوف ظاہر کیا کہ میں کون ہوتا ہوں جو فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کا سامنا کروں. مگر خدا نے اسے دلیری بخشتے ہوئے کہا کہ فرعون کا سامنا تو نہیں میں کروں گا، کیونکہ میں تیرے ساتھ رہوں گا. فرعون ایک طاقتور ظالم حکمران تھا اور موسیٰ یہ بات خوب اچھی طرح سے جانتا تھا، لہٰذا اب اس نے اپنے خوف کا یوں اظہار کیا. تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا،
بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ خدا کو موسیٰ کا یہ عذر اور خوف بالکل پسند نہ آیا اور بہت ناراض ہوا، اور اسے کہا تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے اور جا، اسی سے تو معجزے دکھائے گا۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا کہ خدا نے کیسے موسیٰ نبی کی کمزوری اور خوف کو دلیری اور طاقت میں بدل دیا، اور وہی موسیٰ جو خدا کے سامنے ہیلے بہانوں سے کام لے رہا تھا، فرعون بادشاہ کے سامنے دلیری سے کھڑا ہو گیا اور جیسا خدا نے اسے سکھایا تھا ویسا ہی کہا۔ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کریں۔ موسیٰ نبی کی طرح داؤد نبی بھی خدا کا پیارا اور نیک بندہ تھا، بلکہ وہ تو خدا کے دل کے قریب تھا۔ اسے بھی خدا نے چنا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ اسی کی نسل سے خدا نے خود اپنے بیٹے مسیح یسوع میں مجسم ہو کر دنیا میں آنا تھا۔ داؤد اپنے باپ یسی کے 8 بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ان دنوں فلسطینیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ یسی کے 3 بڑے بیٹے بنی اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں شامل تھے۔ فلسطینیوں کے لشکر میں سے ایک لمبا چوڑا 9 فٹ کا دیوہیکل پہلوان جاتی جولیت ہر روز اسرائیلیوں کو لڑائی کے لیے للکارا کرتا تھا، اور وہ اس کا جنگی حلیہ دیکھ کر اور خوفناک باتیں سن کر ڈر جاتے تھے۔ ایک دن یسی نے چھوٹے بیٹے داؤد کو بھیجا کہ بھائیوں کو کچھ کھانے کو بھی دے آئے اور ان کا حال بھی دریافت کرے۔ داؤد ابھی اپنے بھائیوں کی خیریت پوچھ ہی رہا تھا کہ فلسطی پہلوان باہر سے نکلا اور اسرائیلیوں کو للکارنا اور ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ سب اسرائیلی مرد اتنے خوفناک پہلوان کو دیکھ کر بھاگ گئے، مگر داؤد نے ساؤل بادشاہ سمیت سب کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں۔ بادشاہ نے اسے بہت سمجھایا کہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ ایک طاقتور جنگی پہلوان ہے، لیکن داؤد کو اعتماد و دلیری تھی کہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ وہ تو جنگل میں اپنی بھیڑ بکریوں کو شیر اور ریچھ کے منہ سے چھڑا لاتا اور انہیں پکڑ کر ہلاک کر دیتا ہے، تو یہ فلسطی کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کو للکارے اور ڈرائے دھمکائے؟ اگر میرے خدا نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا تو مجھے اس دیوہیکل فلسطی پہلوان سے بھی بچائے گا۔ لہذا ساؤل بادشاہ نے اسے پیتل کا خود اور دوسرا جنگی لباس پہنایا اور ہاتھ میں تلوار دی، مگر وہ اتنے بھاری جنگی ساز و سامان کے ساتھ چل نہ سکا، اور سب کچھ اتار دیا اور اپنی لاٹھی لی اور فلاخن میں رکھ کر پھینکنے کے لیے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے چرواہے والے جھولے میں ڈال لیے۔ فلاخن کپڑے یا رسی کے 2 ٹکڑوں کے درمیان ایک پلے کو ملا کر بنایا جاتا۔ پلے میں پتھر رکھ کر دونوں سروں کو ملا کر زور سے سر کے اوپر سے گھماتے اور پھر سرے کو دفتن چھوڑ دیتے۔ گھمانے سے پتھر میں اتنی تیزی پیدا ہو جاتی کہ گولی کی طرح ٹھیک اپنے نشانے پر لگتا۔ فلاخن چرواہوں کا حفاظتی ہتھیار تھا، اور جب جاتی جولیت نے چھوٹے سے لڑکے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اسے حقیر اور ناچیز جانا کہ یہ مجھ سے کیا لڑے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے اس چھوٹے سے لڑکے کو اپنی طاقت اور دلیری بخشی ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی جانوروں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا، تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا،
اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ خدا نے چھوٹے سے لڑکے داؤد کو اس کے مضبوط ایمان اور اعتقاد کے باعث دلیری بخشی کہ وہ طاقتور پہلوان کے سامنے تن تنہا کھڑا ہو گیا اور موت کے گھاٹ اتار کر اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ اور خدا پر اسی اعتماد اور دلیری کا مشورہ داؤد بادشاہ نے اپنے بیٹے سلیمان بادشاہ کو بھی دیا۔ ہمت باندھ اور حوصلے سے کام کر، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا۔ خدا آج بھی اپنے بندوں کو اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلے سے موسیٰ نبی اور داؤد نبی کی طرح دلیری بخشتا ہے تاکہ وہ زندگی کی ہر آزمائش کا، خواہ وہ کتنی ہی دیو ہیکل اور خوفناک کیوں نہ ہو، ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ آئیے سنیے خداوند یسوع مسیح کا وہ فرمان جو کمزوروں، بزدلوں اور کم اعتقادوں کو دشمنوں کے خلاف حوصلہ اور دلیری بخشنے کے لیے کافی ہے۔ وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتے دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا بال بھی بھیگا نہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ اور جب مسیح یسوع آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے تو انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق اپنا پاک روح یعنی مددگار بھیجا، جو ہمارے اندر سے خوف اور دہشت کو نکال کر قدرت اور دلیری بخشتا ہے۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی ڈرتے اور خوف زدہ رہیں اور خدا کی قدرت اور طاقت پر شک کریں تو خدا کا قہر و غضب ہم پر بھڑکے گا، کیونکہ خدا قہر و غضب والا خدا ہے۔ جی ہاں، خدا قہر و غضب والا خدا ہے۔ خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔